حضرات گرامی، میں بالکل مختصر کروں گا اپنی بات۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو عظیم ہستیاں جن کا آج جشن ہم منا رہے ہیں، حضرت خواجہ نقیب اللہ شاہ صاحب، ایک زمانہ ان کا مداح، پوری دنیا میں ان سے پیار کرنے والے لوگ، پوری دنیا میں ان سے محبت کرنے والے لوگ، اور آج تو یہ محبت اور یہ پیار اور عشق کا سلسلہ جو ہے وہ تیسری نسل میں داخل ہو چکا ہے۔ قبلہ جناب اعلیٰ حضرت عظمت اللہ شاہ صاحب کی جو محبتیں تھیں تو ہم سب کو بالکل ازبر یاد ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی سرزمین پر ایک خاص پیغام دینے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ جو پیغام ہے، وہ جو محبت اور عشق کا جو نظام ہے وہ رواں دواں رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح ہی رہتے ہیں۔ شاید ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو فنا نہیں، بقا ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے پاس اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے بندوں کے لیے پیغام ہے۔ اور یہ آستانہ، جیسے میرے بھائی نے کہا، کہ یہ محبت اور پیار کا پیغام دینے والا ہے، یہ سلامتی کا پیغام اور امن کا پیغام دینے والا ہے، یہ تفرقے نہیں کرتا، یہ فرق نہیں کرتا، یہ محبتیں بانٹتا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور کسی نے، میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر قبلہ پیر صاحب کے سامنے، اور جس وقت یہ سماع ہو رہی تھی، اور ایک خاص کیفیت تھی پورے مجمع کے اوپر، جو ایک غیر معمولی کیفیت تھی، اور شاید اسی کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ تصور عرش پر ہے، تصور عرش پر ہے، اور سر ہے پائے ساقی پر، غرض کچھ اور دھن میں اس گڑی میں خار بیٹھے ہیں۔ یہ وہ محبت، یہ وہ نشہ ہے، یہ وہ پیار، یہ وہ عشق ہے جو یہاں سے بانٹا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں، مجھے اس آستانے سے بہت بڑا عشق، اور اس کی بہت بڑی وجوہات۔ قبلہ جناب کرنل عظمت اللہ صاحب ایک بہت بڑی ہستی تھی، بابا جی بہت ان سے پہلے بہت بڑی ہستی تھی۔ پھر میرا قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ہم گجر خان والوں کا ایک خاص رشتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ہم ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ہمارا پورا پوٹھوار ان سے محبت کرتا ہے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس آستانے نے وہ کچھ کر دکھایا امن اور سلامتی کے لیے، ڈسپلن کے لیے، نظم کے لیے، ضبط کے لیے، لوگوں کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، ان کے دلوں میں پیار ڈالنے کے لیے، پاکستان کی محبت ڈالنے کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو ہمیشہ اور زیادہ توفیق عطا فرما کے پوری دنیا میں جو ہے ان کا پیغام عام ہو جائے۔ اسی پیغام کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج اگر ضرورت ہے تو محبت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ آج تقسیم کی ضرورت نہیں، نفرت کی ضرورت نہیں، آگ لگانے کی ضرورت نہیں، آگ بجھانے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ آستانے ہیں یہاں سے محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر آج خصوصی کرم ہوا کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ آپ بھی یہاں سے بہت کچھ لینے کے لیے آئے ہوں گے، ہم بھی یہیں سے یہی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سب کی جھولیاں بھری جائیں گی، میرا یہ عقیدہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ کروں کہ میں ایک دفعہ قبلہ اعلیٰ حضرت جناب عظمت اللہ شاہ صاحب کی خدمت میں تھا کہیں پہ، تو میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی کہ وہ عجیب مرد کلندر تھے، ایک بہترین فوجی آفیسر تھے، ان کے ساتھ والے لوگ کہتے ہیں بہت لائق تھے، غیر معمولی لائق تھے وہ جب فوج میں تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ فقیری لائن جب لی
اور انہوں نے بالکل اس پہ کوئی تعامل نہیں کیا. انہوں نے کبھی اس پر یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت بڑا آفیسر تھا, میں تو ابھی جرنیل بن جاتا. انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا اپنے عظیم بابا کے حکم پر یا از خود, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ پھر انصاف کیا. انہوں نے پھر جس طریقے سے دن رات محنت کی اور جس طریقے سے وہ محبت کا پیار دیتے تھے, محبت کا پیغام دیتے تھے, محبتیں بانٹتے تھے, ڈسپلن کی بات کرتے تھے, نظم کی بات کرتے تھے اور ضبط کی بات کرتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی آستانے کا وہ خاصہ ہے. آج ان کے چشم و چراغ جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسی مسند پہ فائز ہیں. اللہ تعالیٰ کے سے ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں. ہم تو ان سے دعا لینے کے لیے آئے ہیں, لیکن پھر بھی شاید پیر عظمت اللہ شاہ صاحب کو گواہ بنا کر اور جناب نقیب اللہ شاہ صاحب کے دربار پہ ہم ان سے یہ مانگتے ہیں کہ پروردگار ان دو بھائیوں کو بہت زیادہ محبت عطا فرما, ان کے رتبوں کو اور بلند فرما, ان کو بہت لمبی زندگی عطا فرما, اور اس عظیم آستانے سے لوگ اسی طرح جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ امیدیں جو ہیں جب وہ لے کر آتے ہیں تو مرادیں پوری ہوتی ہوئی واپس لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے. اور میری قبلہ پیر صاحب سے گزارش ہے کہ ان کا دست شفقت ہم سب پر رہے, اور میرا ایمان ہے کہ آج قبلہ عظیم ہمارے عظیم بابا جناب عظمت اللہ شاہ صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور بابا جان جناب نقیب اللہ شاہ صاحب کی بھی یہاں پر ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے سینئر ان کے مریدین جو ہیں, اور جس طرح ہمارے پیر صاحبان اپنے والد صاحب اور دادا جان کے سینئر لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اس سے میں بہت متاثر ہوں, بہت متاثر ہوں. جس طرح یہ عزت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کو مبارک ہو یہ عرش, اور ہم اس میں موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم سب پر, اور اس آستانے کی برکت ہے. بہت شکریہ جناب قبلہ پیر صاحب. میں اپنی طرف سے میں جناب والا میں حسن مرتضیٰ صاحب, سید حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں, ہمارے ایم پی ہیں, یہاں پر موجود ہیں. جناب راجہ مہتاب خان صاحب یہاں پر موجود ہیں جو کہ اوصاف اخبار سے ہیں. آج انہوں نے ایک بہت بڑا آرٹیکل جو ہے وہ قبلہ پیر صاحب کے بارے میں شائع بھی کیا ہے. ان کا ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی ہے, انشاءاللہ تعالی وہاں سے پروگرام بھی جو ہوگا ہمارے پوٹھوار میں اور کشمیر میں خاص طور پر, اور بیرون ملک اس کو بہت پذیرائی مل رہی ہے. میں ان کی طرف سے بھی قبلہ پیر صاحب آپ کا اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت مہربانی, بہت شکریہ.